بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت بھی عطا فرمائی۔ وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی معرفت اور اپنی محبت کا درس دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام حقیقتاً روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے طبیب اور حکیم ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے لیے روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کی اصلاح کرتے ہیں اور دلوں کے اندر جو بیماریاں پنپتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہمارا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہمارا جسم اور دوسرے ہماری روح۔ جسم کو جب بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ہم کسی نہ کسی طبیب اور حکیم کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو اپنی بیماری بتلاتے ہیں اور پھر اس بیماری کا علاج کراتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیماری طبیب کو نہ بتلائیں اور طبیب اپنے علم کی روشنی میں ہماری بیماری کو سمجھ نہ پائے اور یوں ہی علاج شروع کر دے تو پھر ایسی شکل میں جسم شفا نہیں پاتا، بلکہ جسم کے اور زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا اسی طرح سے ہم جسم کی بیماری کا ذکر طبیب سے تو کر دیں، لیکن
طبیب اپنے اندر اس بیماری کی دوا اور علاج کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسی شکل میں بھی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ یا اسی طرح ہم اپنا علاج خود کرنے لگیں، طبیب کا انتخاب نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اور ہم طب سے کوئی واقفیت نہ رکھتے ہوں، دواؤں کی ہمیں معلومات نہ ہوں، تو پھر ایسی شکل میں بھی بیماری کے اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پر جس طرح ہم اپنے جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے اچھے طبیب کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم اپنا علاج کراتے ہیں تو جسم ہمارا شفا پا جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ روح کی بیماریاں وہ قلب کے اندر جگہ بناتی ہیں، یعنی دل کے اندر جگہ بناتی ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہیں کہ کسی دانشور نے کہا کہ جسم کی بیماری کی وجہ سے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جان چلی جاتی ہے، لیکن روح اور قلب کی بیماری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ اور تقریباً دنیا کے اندر تمام ہی انسانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن جسم سے جان جانی ہے، مرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جان کا چلا جانا اتنا نقصان دہ نہیں، کیونکہ یہ تو ایک نہ ایک دن جان جانی ہی، لیکن ایمان کا چلا جانا، ایمان کا ضائع ہو جانا، یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان جو دنیا میں بستے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ یولد بعضهم ایمانا ویموت ایمانا، کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو ایمان پر ہی موت آتی ہے۔ یولد منکم کافرا ویموت کافرا، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو کفر کی حالت میں زندگی ملتی ہے، پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھرانے کے اندر کفر و شرک کو پاتے ہیں، اسی سے متاثر ہو کر وہ کفر اور شرک کی زندگی گزارتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں۔ یولد منکم ایمانا ویموت کافرا، تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ جب موت آئی تو کفر کی حالت میں آئی۔ یولد منکم کافرا ویموت مؤمنا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر و شرک کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں کہ گھرانہ کفر و شرک کا تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت عظمیٰ سے نوازتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ان کو ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔ تو ان میں سے 2 قسم کے لوگ جو ایمان کی حالت میں موت پاتے ہیں،
وہ کامیاب ہے۔ تو ایمان کا سلب ہو جانا روحانی اور دل کی بیماری کی وجہ سے انسان کے لیے بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو روح اور دل کے اندر بیماریاں جڑ پکڑے ہوئے ہوتی ہیں ان کا صفایا کرتے ہیں، جن میں سب سے خطرناک بیماری جو انسان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے، وہ کفر و شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی امت کو شرک و کفر سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایمان قبول کر لینے کے بعد میں جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ پیغام لے کر آئے، اور آپ نے اس وقت کے لوگوں کی جو اصلاح کی، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لقب ملا، ان کی اصلاح کی گئی کہ اگر ان کی پچھلی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ نے محفوظ کیا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کی زندگیوں میں نہ ہو، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کی تربیت کی، تو پھر وہ اللہ کے محبوب بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں کے اندر جگہ لے۔ خانقاہوں کے اندر بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر انہی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ بعد میں وجود میں آیا ہو، بلکہ ہر صاحب نسبت شیخ کامل کے پاس سلسلہ موجود ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہماری خانقاہ کے اندر بھی ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد کے پاس بھی سلسلہ محفوظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کے اندر پیوست کر دی، اور پھر سلسلہ بسلسلہ آج الحمدللہ 1450 سال کے بعد بھی ہمارے شیخ و مرشد کی شکل میں یہ سلسلہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا انعام ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک اسی طرح جاری رکھے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کا نام بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے نام کے لینے کے بھی آداب ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے انسانوں کو اپنے کلام پاک کے اندر حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صبح کو بھی شام میں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ تو ذکر کرنے پر جو انعام ہے اس کو بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور جو عورتیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتی ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے مغفرت و بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کا ورد کرنے، اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم بہت ہی اہم ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو صاف کرنے لگیں تو کہیں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں کسی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب کسی چیز کو صاف کرنا ہو، اس کو صاف کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو صاف کرنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے بدن کے اندر سب سے قیمتی عضو وہ دل ہے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو تمام کے تمام اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، اور جب دل صاف نہ ہو، دل میلا ہو، تو پھر اس کا اثر باقی تمام اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ تو خانقاہ کے اندر حقیقتاً دلوں کی صفائی کی جاتی ہے، پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا ذکر کر کے ان کا علاج کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماریاں اپنے پیر و مرشد سے کھول کھول کر بیان کرے تاکہ اس کا علاج صحیح ہو سکے۔ اگر اپنی بیماری کو چھپایا جائے گا تو ایسی شکل میں اس کا علاج صحیح طریقے پر نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے آج جو ذہنوں کے اندر یہ تصور آنے لگا ہے کہ یہ خانقاہوں کے اندر عجیب طریقے پر یہ معمولات کرائے جاتے ہیں، یہ اعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کہیں سے ثبوت ہے بھی یا نہیں، تو اپنے ذہن کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے بجائے پہلے تو قرآن کریم پر غور کر لینا چاہیے کہ جو معمولات خانقاہوں کے اندر اولیاء اللہ اپنے سالک کو دیتے ہیں، ان سب کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر تسبیحات بتلاتے ہیں، تیسرے کلمے کی، تو اللہ کے ذکر کا قرآن میں موجود۔ اسی طرح درود پاک کی تسبیح بتلائی تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طرح استغفار کی تسبیح ہے، تو اس کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں حکم ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اسی طرح ذکر قلبی یعنی مراقبہ، اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو چپکے چپکے پکارو، اور چپکے چپکے جو پکارا جاتا ہے وہ دل کے اندر پکارا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خانقاہ کے اندر جو اسباق دیے جاتے ہیں، کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر جو سبق پڑھا جاتا ہے، جس معمول کا پابند ہوا جاتا ہے، وہ کوئی نیا نہیں، ان کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا خانقاہ میں؟ اگر ہم یہ کام کریں گے کہ ہم کسی شیخ سے بیعت ہوں گے، تو اس کا فائدہ کیا؟ پہلا فائدہ تو یہ کہ ہم سنت کے پابند ہو جائیں گے، اس لیے کہ بیعت کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے بیعت لی مختلف طریقے پر۔ ایمان کی بیعت ہوئی ہجرت کرنے سے پہلے، جس کو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت جہاد ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، جب یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے لوگوں نے شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیعت لی ایک کیکر کے درخت کے نیچے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر بیعت لی، اصلاحی بیعت، جو خانقاہوں کے اندر کی جاتی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آیت کریمہ ہے خواتین کے تعلق سے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، سورہ ممتحنہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان سے آپ اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور گناہ کے کام نہیں کریں گی۔ وہ گناہ کے کام آگے گنائے گئے کہ چوری نہیں کریں گی، منہ کالا نہیں کریں گی۔ تو اصلاحی بیعت کے اندر بھی جب کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو انہی باتوں کا اقرار کرایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں گے، سنتوں کے پابند ہوں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام کام جو کسی اللہ کے ولی کے صحبت میں پہنچ کر ہم لوگ کرتے ہیں، خانقاہ کے اندر کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اور احادیث کے اندر بھی سب کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ بیعت کرنے کا یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرتا ہے،
کیونکہ بیعت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اصلاحی بیعت لی ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور احادیث کے اندر کئی صحابہ کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فردن فردن خاص خاص کاموں کے تعلق سے بیعت لی۔ دوسرا فائدہ بیعت کا یہ کہ آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے اور نیک اعمال میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ یقیناً بڑی کامیابی کو حاصل کر چکا۔ تو بیعت کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے آدمی رک جاتا ہے۔ کئی کارگزاریاں ایسی ہیں کہ زندگی نافرمانی میں گزر رہی تھی، گناہوں کے عادی تھے، دور دور تک کوئی نیکی کا کام زندگی میں نہیں تھا، لیکن کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کی، گناہ سے توبہ کی، توبہ کے کلمات پڑھے، مرنے سے پہلے پہلے زندگی سنور گئی۔ ایک شخص کا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص شراب کا عادی، نشے کی حالت میں مستقل رہنے والا، کسی عالم نے ایک بزرگ سے اس کے تعلق سے ذکر کیا کہ بڑا مالدار ہے اور لوگوں میں اس کی عزت بھی ہے، لیکن ایک عیب ہے کہ نشے کا عادی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو توبہ کے کلمات پڑھوا دیں، امید ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو تیار کر لو اور ہماری ملاقات کرا دو، ہم ان کو توبہ کے کلمات پڑھوا دیں گے۔ اب ان عالم صاحب نے اس شخص سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ کہاں میں ہر وقت گناہ میں مست رہنے والا، نشے کا عادی، اور کہاں یہ نیکی کے کام اور یہ نیک لوگ، میرا ان سے میل نہیں کھاتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ عالم واپس آئے، ان بزرگ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں گے، ایک کام کرنا کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ہمارا سلام کہہ دینا۔ تو بعد میں جب پھر ان عالم صاحب کی اس شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان بزرگ کا سلام کہہ دیا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے نیک آدمی اور مجھے سلام بھیج گئے، ان کے دل میں میری محبت، وہ مجھے چاہتے ہیں۔ تو اس نے ان عالم صاحب سے درخواست کی کہ ان سے کیا میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر میرے پاس آئیں گے تو ضرور میں آپ کی ملاقات کراؤں گا۔
چنانچہ کچھ دن کے بعد جب وہ بزرگ ان عالم کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان بزرگ سے ذکر کیا کہ میں نے آپ کا سلام پہنچایا تھا۔ اس کے بعد میں اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ میں یہ بات کہی تھی اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر ان کو اطلاع کر دو۔ چنانچہ وہ شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ان بزرگ نے ان کے سامنے توبہ اور استغفار کے تعلق سے بات کی۔ تھوڑی دیر اللہ نے اس کے دل پر ان کی بات کا اثر ڈالا تو وہ کہنے لگا کہ کیا مجھ جیسا آدمی بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جیسے لوگوں کی توبہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ توبہ کرائیں۔ توبہ کے کلمات پڑھے۔ توبہ کے کلمات پڑھنے کے بعد گھر پہنچے۔ شام میں بیوی سے کہا کہ جتنی بھی شراب کی بوتلیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں سب کو پھوڑ دو اور یہ شراب گڈھے کے اندر بہا دو۔ بیوی حیران ہو گئی کہ اب تک زندگی میں یا تو شراب منگا منگا کر پیتے تھے، کئی دفعہ اس بات پر میری انبن بھی ہوئی، اور آج یہ خود ہی اس بات کو کہہ گئے کہ شراب کو گڈھے کے اندر بہا دو۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ٹی وی پر خبریں سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیوی بھی برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتفاق کی بات یہ کہ حج کے تعلق سے خبر آ گئی کہ حج کو جانے کے لیے اب فارم بھرے جا رہے ہیں۔ تو بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم دنیا بھر میں گھومے اور آج تک ہمیں اللہ کے گھر جانے کا موقع نہیں ملا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج کو جاؤں۔ بیوی نے کہا تمہارے پاس تو بہت کچھ موجود ہے، دیکھ کس بات کی، چلے جائیے۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی، حج کو گئے۔ جب حج میں پہنچے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے کا ارادہ کیا تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب میں مدینہ جاؤں گا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤں گا، کیوں نہ اس سے پہلے میں اپنے چہرے پر سنت کو سجا لوں۔ یہ نیت کی۔ چنانچہ مدینہ منورہ گئے، وہاں سے حج سے واپس آئے۔ مقامی علماء میں ذکر ہوا کہ فلاں صاحب حج بھی کر کے آ گئے ہیں اور گناہ سے توبہ کر لی، تو چلو ہم ملاقات کرتے ہیں۔ 30 علماء مقامی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، باہر آئے، سب سے معانقہ کیا اور سب سے یہ کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھجور اور زمزم لے کر آتا ہوں۔ اندر پہنچے، بیوی کو حکم کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو اس وقت میں کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا، اور آج میں نے اللہ سے محبت کر لی ہے تو اللہ کے محبوب بندے 1 2 نہیں 30 علماء میرے پاس چل کر آئے۔ یہ بات کہہ کر خاموشی ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ موت کا وقت قریب آ گیا اور انتقال کر گئے۔ ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر سنت رسول سجا لی اور سر پر ٹوپی۔ تو یہ توبہ کے کلمات کی برکت ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی زندگی کو چھڑوا کر جب موت دی تو اپنے گھر کا دیدار بھی کرایا اور علماء سے ملاقات بھی کرائی اور پھر اس کے بعد میں موت دی۔ تو یہ کارگزاری ہے
خانقاہ کی۔ اسی طرح ایک نوجوان کے تعلق سے بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں چند مثال کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ خانقاہ میں توبہ کے کلمات پڑھنے کے بعد، کسی شیخ سے تعلق قائم کرنے کے بعد میں زندگی کیسے سنورتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا جرمنی کے علاقے میں، لڑکیاں اس کو گناہ کی دعوت دیتی تھیں اور وہ ان کے ساتھ گناہ کرتا تھا۔ ایک بزرگ کی نگاہ پڑ گئی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کاش کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا، اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے ہوئے ہوتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے تعلق سے یہ تصور کر ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ جب بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو ادھر اللہ کے ولی نے، ان بزرگ نے دل میں ارادہ کیا، اللہ نے ان کے ارادے پر فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اس کو نماز کی دعوت دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں تو نماز نہیں پڑھتا، اور میں تو بڑا عجیب انسان ہوں، میرے تعلق سے آپ سنیں گے تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ انہوں نے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں ایسی زندگی گزارتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنے زندگی میں گناہ کر چکا ہوں اور میری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہے، کیا میں اب بھی توبہ کر سکتا ہوں اور کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس نوجوان نے توبہ کے کلمات پڑھے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس نے دینی علم حاصل شروع کیا، دینی علم حاصل کرنے لگا اور پاکستان کے دارالعلوم سے فراغت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں اس نے دین پر محنت کی۔ ہزاروں انجینئر اور یونیورسٹی کے بڑے بڑے اسٹوڈینٹس اور بڑی ڈگریوں کے تعلیم یافتہ لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا، اور پورے علاقے کے اندر وہ ایک بزرگ کی حیثیت سے جانے جانے لگے۔ تو دیکھیے زندگی کہاں تھی اور کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات پڑھنے کی برکت سے اور ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے یہ عزت کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم اپنے باطن کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کسی بزرگ کی صحبت میں اور کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر ہم اپنے دلوں پر محنت کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ثمرات دنیا کے اندر بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ یہ تو جب ہے جب آدمی معمولات کا پابند ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی صرف توبہ کے کلمات ہی پڑھ لے، سلسلے سے جڑ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کچھ نہ کچھ نوازتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ کتابوں کے اندر ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق معتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک خاتون نے ان کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھ لیے، اس کے بعد میں کبھی کوئی نہ رابطہ رہا، نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی معمولات کی پابندی، بس توبہ کے کلمات پڑھ لیے تھے، بیعت کر لی تھی۔ تقریباً 20 سال گزرنے کے بعد میں جب اس خاتون کا انتقال کا وقت آیا تو اس خاتون نے زور زور سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے۔ یہ بات اس نے 2 مرتبہ کہی کہ مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ بات 2 دفعہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو سالک کے لیے ایک عظیم نفع یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلے کی برکت ہے۔ قلب پر بزرگ کا، شیخ و مرشد کا، اللہ کے ولی کا انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگا دینا، یہ اتنا عظیم نفع کا عمل ہے کہ مرتے وقت اس ضرب کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے خانقاہ کے فوائد کے تعلق سے اور بیعت کے نفع کے تعلق سے ذکر کی کہ پہلی چیز تو یہ کہ خانقاہ کے اسباق کوئی نئے نہیں ہیں، سلسلہ محفوظ ہے۔ ہماری خانقاہ کے اندر بھی شجرہ لگا ہوا ہے کہ شیخ کامل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسباق سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچے ہیں، روحانیت کی اصلاح کے اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے، خانقاہ کے اندر یہی اسباق دیے جاتے ہیں۔ اور پھر خانقاہ کے اندر جو اسباق ہوتے ہیں ان سب کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور سالک کے لیے جو خانقاہ سے جڑنے کے بعد کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد میں جو منافع اس کو حاصل ہوتے ہیں، ان کی 2-3 مثال کے طور پر کارگزاریاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جہاں اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، ان احکام میں اپنی معرفت کا بھی مکلف بنایا ہے کہ اللہ کی محبت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، اور اس طرح کی محبت ہو کہ ہر وقت اللہ ہی یاد آئے۔ عبادت ہو تو اس طرح کی کہ اپنی ان آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم اتنا تصور تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیزیں آسانی کے ساتھ اسی وقت میں حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم کسی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے اور کسی شیخ سے پیر سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کر لیں گے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر جسمانی مریض
اپنی بیماری کا علاج خود کرنے لگے، کسی طبیب کا انتخاب نہ کرے، تو ایسی شکل میں بہت مشکل ہے کہ وہ شفا پائے۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر خود جبکہ دوسروں کا علاج کرتا ہے، دوسروں کو دوائیں دیتا ہے، لیکن جب خود بیمار پڑ جاتا ہے تو اپنی بیماری کا علاج دوسرے ڈاکٹر سے کراتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں اپنی بیماری کا علاج خود نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے اپنے باطن کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی شیخ کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ ہم اگر یہ سوچنے لگیں کہ ہم کتابوں میں پڑھ پڑھ کر خود ہی اپنی اصلاح کر لیں گے اور تسبیحات کے پابند ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے لگیں گے، تو یہ کام کر تو سکتے ہیں لیکن پیچیدہ ہوگا اور مشکل ہوگا۔ اور اگر کسی مربی کی صحبت میں رہ کر کریں گے تو یہی کام آسان ہو جائے گا اور منازل کو آسانی کے ساتھ طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے جسمانی بیماریوں میں اپنی بیماری کی علاج کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، ماہر ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، اسی طرح سے ان روحانی بیماریوں کے لیے بھی کسی نہ کسی طبیب کی یعنی کسی نہ کسی شیخ کا اور مرشد کا انتخاب کر لینا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ جو انسان یہاں جیسے اعمال کر لے گا ویسا ہی آخرت میں بدل ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں سے میں سبھی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا انتخاب کریں، ان سے اپنا تعلق قائم کریں، تاکہ اس فتنے کے دور میں اور گناہوں کے عام ہونے کے دور میں ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں اور فتنوں سے بچ سکیں اور اپنے باطن کو سنوار سکیں اور اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان اسباب کو جو ہم یہاں اپنے شیخ و مرشد کی صحبت میں رہ کر حاصل کر رہے ہیں ان کا پابند بنائے، اور ہمارے لیے اپنی معرفت کا اور محبت کا راستہ آسان فرمائے، ہمارے دلوں سے غیر کی محبت کو ختم فرما کر اپنی محبت کو پیدا فرمائے۔ جب تک بھی زندہ رہیں اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اور جب وقت آئے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔